ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے اور ایران کے لیے بھی ایسا ہی کچھ ہوا ہے امریکہ اور اسرائیل سے جنگ میں، اور اس پر اب لکشمی مہربان ہو گئی ہے اور اس پر نوٹوں کی برسات ہو رہی ہے۔ آبنائے ہرمز اس کے لیے کیش مشین بن چکا ہے اور سمندر جو ہے وہ نوٹ اگل رہا ہے۔ میرا نام اظہر علی خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کی بات، اور آج ہم ڈسکس کریں گے کہ ایران کس طرح آبنائے ہرمز سے نوٹ چھاپ رہا ہے اور نوٹوں کی خوب برسات ہو رہی ہے اس کے اوپر۔ ایران نے باضابطہ طور پہ اعلان کیا ہے کہ اس نے آبنائے ہرمز سے جو ٹول لینا شروع کیا تھا، جو وہاں سے گزرنے کی فیس لینی شروع کی تھی تجارتی جہازوں سے، اب اس کی باقاعدہ وصولی کے بعد اسے اپنے مرکزی بینک میں بھی جمع کرانا شروع کر دیا ہے۔ یعنی آسان الفاظ میں ایران کا خزانہ بھرنا شروع ہو گیا ہے اس دولت سے جو وہ آبنائے ہرمز سے اب حاصل کر رہا ہے اور اپنے نوٹ بنا رہا ہے۔ جو تجارتی جہاز ہیں وہ آبنائے ہرمز سے گزرنے کے لیے ایران سے باقاعدہ اجازت لے رہے ہیں، اسی کی پرمیشن سے آبنائے ہرمز سے گزر رہے ہیں، اور باقاعدہ ایران نے ایک پورا ایک جامع حکمت عملی، ایک میکینزم بنایا ہوا ہے جس کے تحت وہ تمام جہازوں سے ٹول فی وصول کر رہا ہے اور ٹرانزٹ فی وصول کر رہا ہے اور ان کو گزرنے کی اجازت دے رہا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ باقاعدہ اس میکینزم کو 2-3 حصوں میں بنایا گیا ہے۔ سب سے پہلے تجارتی جہاز کیسے ایران سے رابطہ کریں گے، ایران ان کو کس طرح سے ان سے پیسے وصول کرے گا، ان کو کس طرح سے کس جہاز کے حساب سے، اس کے سائز کے حساب سے، اس کے کارگو کے حساب سے اسے ٹول کی فی بتائی جائے گی، اور اس کے بعد وہ جب پیمنٹ کرنا شروع کرے گا تو اس کے بعد وہ پیمنٹس کس طرح وصول کی جائیں گی، اور کس طرح پھر انہیں کوڈ باقاعدہ دے کر ان جہازوں کو اجازت دی جائے گی کہ وہ آبنائے ہرمز کو پار کر لیں۔ اب ایران نے اس کا طریقہ یہ نکالا ہے کہ وہ مختلف کرپٹو کوائنز جو اسٹیبل کوائنز ہیں، ڈیجیٹل کرنسی ہے، اس میں وصولی کر رہا ہے، یا پھر چائنیز کرنسی یوان ہے اس میں یہ ٹرانزٹ فی وصول کر رہا ہے، اور ڈالرز میں وہ بالکل ایکسیپٹ نہیں کر رہا پیمنٹس کو، اور پہلے سے پیمنٹس کی جا رہی ہیں مختلف شپنگ کمپنیز کی طرف سے اپنی ویسلز کی، وہ پوری ڈیٹیل بتاتے ہیں۔ جب بھی کوئی ویسل گزرنا چاہتی ہے آبنائے ہرمز سے، وہ ایرانی پاسداران انقلاب سے رابطہ کرتی ہے۔ $1 پر بیرل کے حساب سے اگر وہ تیل لے کے جا رہا ہے جہاز تو اس سے فی وصول کی جاتی ہے، اور یہ تقریباً سپر ٹینکرز کے لیے جس میں 20 لاکھ بیرل تک تیل ہوتا ہے، ان سے $20 لاکھ پر ویسل وصول کیا جا رہا ہے، اور اسی طرح کارگو جس طرح سے ہوتا ہے، جتنا لدا ہوا ہوتا ہے، جتنا ان کا وزن ہوتا ہے، اسی حساب سے وہ کارگو فی ان سے چارج کی جا رہی ہے ایران کی جانب سے۔ اب شپنگ کمپنیز جب بھیجتی ہیں اپنے تجارتی جہاز کو تو وہ ایران سے رابطہ کرتی ہیں، ایرانی پاسداران انقلاب تمام ان سے تفصیلات طلب کرتے ہیں ان جہازوں کی ملکیت، وہ کس جہاز جو ہیں کس ملک کی ملکیت ہیں، کس شپنگ کمپنی کی ملکیت ہیں، اس میں کتنے اسٹاف کا جو ارکان ہیں وہ سوار ہیں، اس میں کس قسم کا کارگو لے کے جایا جا رہا ہے۔ یہ ساری ڈیٹیلز جب جمع کرائی جاتی ہیں ایرانی پاسداران انقلاب کو تو ان کی جانب سے ایک کوڈ ایشو کیا جاتا ہے، وہ کوڈ لے کر ایرانی پاسداران انقلاب سے مسلسل رابطہ رکھا جاتا ہے اس جہاز کی جانب سے، اور وہ اپنی حفاظتی تحویل میں لے کر ایران ان جہازوں کو اپنی بندرگاہوں کے قریب سے آبنائے ہرمز پار کراتا ہے، اور یہ جس جگہ سے، جس پوری ٹیریٹری سے یہ گزر رہے ہوتے ہیں، ٹیریٹوریل واٹر سے ایران کے گزر رہے ہوتے ہیں یہ تمام تجارتی جہاز، وہ انتہائی محفوظ ہیں، اور ایران کی اس پہ گرفت بہت مضبوط ہے، اور امریکی ناکہ بندی کے باوجود بھی اب تک دیکھا جا رہا ہے کہ نہ ہی ایرانی جہازوں کو امریکہ روک پایا ہے، اور نہ ہی دنیا بھر کے جو بھی جہاز ایران سے رابطہ کر کے اور ایران کو باقاعدہ پیسے ادا کرنے کے بعد اور فی ادا کرنے کے بعد گزر رہے ہیں، ان کو بھی روکنے میں امریکہ ناکام رہا ہے، اور ایرانی پاسداران انقلاب کی باقاعدہ حفاظت میں وہ وہاں سے گزر رہے ہیں۔ ایران نے جو میکینزم پیمنٹ کا بنایا ہے وہ اس حد تک جامع ہے اور اس حد تک باریک بینی سے بنایا گیا ہے کہ کوئی بھی ایسی کرپٹو کرنسی ایکسیپٹ نہیں کی جا رہی جو اسٹیبل نہیں ہے، جس میں استحکام نہیں دیکھا جا رہا۔ بٹ کوائن ہے، ٹیتھر ہے، یا دیگر جو اسٹیبل کوائنز ہیں انہی کے اندر ان پیمنٹس کو وصول کیا جا رہا ہے، یا پھر چائنیز کرنسی یوان میں کیا جا رہا ہے، اور ڈالر کو کسی صورت بھی قبول نہیں کیا جا رہا۔ اس سے باقاعدہ طور پر یہ بالکل بات سمجھ میں آ گئی ہے، واضح ہو گئی ہے کہ پیٹرو ڈالر کا خاتمہ ہو چکا ہے، اور ایران نے اس میں جو کام کیا ہے وہ اب اس کو دنیا بھی ماننا شروع ہو گئی ہے، یہاں تک کہ بھارت جیسا ملک جو دم بھرنے کی کوشش کرتا ہے امریکہ کا، وہ بھی چائنیز کرنسی
یوان میں اس نے ادائیگی کر کے اپنے کم از کم 2 کارگو ویسلز وہاں سے نکالے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ جو بھی پیمنٹس کر رہا ہے وہ آف بینکنگ کر رہا ہے، بینکنگ کے جو سسٹمز ہیں اس سے باہر پیمنٹ کر رہا ہے، اور ایران کے ساتھ تیل کی تجارت بھی کر رہا ہے۔ اب ایران نے جو ایک سوئفٹ ایک طریقہ کار ہے بینکنگ کا، جس میں آپ ڈالر کے ذریعے بینکنگ میں داخل ہوتے ہیں، اس کو باقاعدہ بائی پاس کر دیا ہے، اور مکمل طور پر بائی پاس کر دیا ہے، اور بینکنگ چینلز کے علاوہ ایک پورا پیرالل اپنا ایک ادائیگی کا نظام، وصولی کا نظام کھڑا کر لیا ہے، اور اس پہ بہت ہی کامیابی سے عمل کرنا شروع کر دیا ہے۔ اور اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ انہوں نے وصول کرنے کے بعد کرپٹو کرنسیز میں اپنے قومی خزانے کو بھرنا شروع کر دیا ہے۔ اور یہ بھی بہت اہم ہے اس میں کہ کرپٹو کرنسیز میں وصولی کے بعد جو قومی خزانے میں جمع کرائی جا رہی ہے رقم، وہ کرپٹو میں نہیں کرائی جا رہی، وہ کسی ڈیجیٹل کوائن میں نہیں کرائی جا رہی، بلکہ ایرانی کرنسیز میں اور دیگر کرنسیز میں اپنے پاس جمع کی جا رہی ہے۔ اور کرپٹو کرنسیز کی وجہ سے اس لیے بھی اس میں احتیاط برتی گئی ہے کہ ایران کو یہ خدشہ تھا کہ بہت سے جو کرپٹو والیٹس ہیں، بہت سے کرپٹو اکاؤنٹس ہیں، ان کو سیز کیا جا سکتا ہے، اچانک سیز کیا جا سکتا ہے۔ اور اس طرح کی بھی ایک مبہم سی رپورٹ آئی ہے کہ ایک تقریباً $6 ملین کا اکاؤنٹ ہے، اس کو سیز کیا گیا مارچ کے مہینے میں، اور اس میں ایک وصولی کی کوشش کی گئی تھی اور اس میں رقم پہنچی تھی، تو اس کو جو منجمد کر دیا گیا اور اس میں ایران کی رقم پھنس گئی ہے۔ لیکن اس کی کہیں آزاد ذرائع سے اس بات کی تصدیق نہیں ہو سکی، لیکن ایران نے اس کا کام، اس میں خدشات کے پیش نظر وصولی کا جو طریقہ کار ہے وہ اگر کرپٹو کرنسیز کے ذریعے کیا بھی ہے، تو اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ جو بھی قومی خزانے میں رقم جمع کرائی جائے وہ مختلف کرنسیز میں ہو، لیکن وہ ڈالرز میں نہ ہو، اور وہ ایرانی کرنسی میں بھی ہو سکتی ہے، یوان میں بھی ہو سکتی ہے، اور دیگر کرنسیز میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن کرپٹو کرنسی میں اس کو جمع نہیں کرایا جا رہا۔ تو ایران جب یہ کہتا ہے کہ آبنائے ہرمز پہ اس کی گرفت بہت مضبوط ہے، اس کا کنٹرول بہت مضبوط ہے، تو اس کے کئی شواہد ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ پہلا یہ ثبوت ہمیں ملتا ہے کہ ایران کے جہاز جو تھے، تقریباً 34 جہاز کم از کم جو ہیں، وہ آبنائے ہرمز کو پار کر کے بہت ہی محفوظ طریقے سے بحفاظت پہنچ چکے ہیں، ایرانی بندرگاہوں پر لنگر انداز ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اور جہاز بھی تھے جو ایران کے نہیں تھے، اور وہ ایران سے اجازت لے کر آبنائے ہرمز پار کرنا چاہتے تھے، ان کو بھی ایران نے تحفظ دیا اور وہ وہاں سے بحفاظت چلے گئے۔ جو ایک سلی سٹی جہاز تھا، جو ایران کا ایک ویسل تھا، سپر ٹینکر تھا، تقریباً 20 لاکھ بیرل خام تیل لے کر گیا تھا، ملیشین پورٹ سے واپس آ رہا تھا، وہ بھی بحفاظت امریکی ناکے کے بالکل سامنے سے گزر گیا، ان کی آنکھوں کے سامنے سے گزر گیا، اور وارننگ کے باوجود، امریکی وارننگ کے باوجود اس نے اپنی رفتار کم نہیں کی، نہ ہی اس نے اپنی جو سمت ہے وہ بدلی، اور امریکی جو ایرانی بحریہ ہے اس نے اس کو سپورٹ کیا، اس کی حفاظت میں لے کے اس کو وہاں سے آبنائے ہرمز پار کرا کر ایران پہنچایا۔ تو ایران کی گرفت آبنائے ہرمز پہ بہت مضبوط ہے، اس کا ثبوت بھی سامنے آ چکا ہے۔ اس کے علاوہ ایران نے اپنی اجازت کے بغیر گزرنے والے ایک تجارتی جہاز کو نشانہ بنایا اور اس کو تباہ کر دیا، اور امریکی بحریہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکی۔ تو آنے والے دن بتا رہے ہیں کہ جو ممالک ہیں اور جو شپنگ کمپنیز ہیں، انہیں ایران سے ہی رابطہ کرنا پڑے گا۔ آبنائے ہرمز پہ اس کی گرفت بہت مضبوط ہے، اور وہاں سے اگر گزرنا ہے تو $1 فی بیرل کے حساب سے خام تیل لے جایا جا سکتا ہے وہاں سے، یہ ایک یونیورسل فی چارج کی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف کارگوز ہیں اس کے مختلف پیسے ادا کر کے وہاں سے گزرنا پڑے گا، یہ رقم ایران کو دینی پڑے گی، اور یہ رقم ایران نے اب آف دا بینکنگ چینل اپنے خزانے میں لا کر جمع کرانی شروع کر دی ہے۔ اور اس سے اب اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ مجموعی طور پہ اگر یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا تو ایران سالانہ $80 ارب اپنے قومی خزانے میں جمع کر لے گا، جو کہ ایک بہت بڑی رقم ہے، اور یہ صرف آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں سے ٹول ٹیکس کی وصولی میں ہونے والی کمائی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں کسی نئے خبر، نئے تجزیے اور نئے زاویے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔